هذا شهر رمضان الذي سورہ بقرہ کی آیت. یعنی اللہ نے براہ راست ہمیں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. تو مولا امام صادق علیہ السلام جب اس آیت کو پڑھتے تھے، حصے تک پہنچتے تھے، تو فرماتے تھے کہ لذت ما فی النداء ازالت تعب العبادت والعنا. اللہ کی جانب سے جو مجھے پکارے جانے کی لذت ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. اللہ نے ہمیں پکارا ہے نا، کوئی فیل کر سکے تو اللہ ہمیں پکار رہا ہے. اے ایمان والو تم پر ہم نے روزہ فرض کیا جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کو پڑھ کر کہ یہ جو اللہ کی جانب سے پکارے جانے کی لذت ہے، اس نے عبادت کی تکلیف اور تھکن کو زائل کر دیا مجھ سے. سبحان اللہ. خاص طور پر جب یہ عبادت اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم پر واجب کر رہا ہے. دیکھیں ہم دو فضیلتیں نا ان کو مکس کر دیتے ہیں. ہم دو فضیلتوں کو ایک سمجھتے ہیں جبکہ یہ دو ہیں الگ الگ، روزہ اور رمضان. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک نعمت ہے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ روزہ ایک نعمت الگ سے ہے جس کے اپنے فضائل ہیں، اور یہ جو وقت رمضان ہے، جس زمانے میں جس ظرف میں ہم موجود ہیں، اس کے اپنے جداگانہ فضائل ہیں. دیکھیں کتاب من لا یعزل الفقیہ میں ایک بہت لطیف حدیث ہے امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے فرمایا کہ انما یقیناً فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم ففضل بهذه الامہ. امام نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزے فقط انبیاء پر فرض کیے تھے. میں کہہ رہا ہوں نا، رمضان کی اپنی ایک حیثیت اور شان ہے. روزہ ایک عبادت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں. رمضان کے زمانے کے اپنے فضائل ہیں، گزشتہ امتوں پر نہیں. یعنی ان پر اگر جو روزہ تھا بھی وہ رمضان میں نہیں تھا. رمضان کا جو روزہ ہے فقط وہ یا سابقہ انبیاء پر تھا یا اس امت محمدی پر ہے. سبحان اللہ. ففضل به هذه الامہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے. یعنی وہی بات کہ ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ وہ فریضہ جو انبیاء کے ذمہ اللہ نے لگایا تھا وہ اب آج ہم اور آپ سے لے رہا ہے وہ فریضہ. تو بس روزے کی عبادت ایک الگ حیثیت ہے اور رمضان کی الگ برکتیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس بات کا میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات؟ یہ اس لیے کہ وہ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو، کوئی حاملہ خاتون ہے جن سے روزہ ساقط ہے فقہی اور شرعی اعتبار سے، اور ویسے ہی یہ خاتون ہر رمضان میں معمولاً 6 سے 7 دن خواتین کے لیے ایسے آتے ہیں مخصوص ایام میں کہ ان پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے، بعد میں ان کی قضا کرنی ہے. تو روزہ تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن رمضان ساقط نہیں ہوتا. غور کیجئے گا، رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں جاری رہتی ہیں. لہٰذا کیئرلیس نہ ہو جائیے کہ اب تو میرا روزہ ہی نہیں ہے تو یہ ایام بھی باقی ایام کی طرح ہو گئے چونکہ اب مجھے روزہ نہیں رکھنا. نہ، روزہ ایک الگ عبادت ہے، رمضان ایک الگ ظرف ہے. آپ روزے کے فرض سے باہر نکل آتی ہیں لیکن رمضان سے باہر نہیں نکلتی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک کا انٹروڈکشن کروایا ہے وہ روزے سے کروایا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ نزول قرآن سے کروایا ہے. بہت لطیف بات ہے. پورے قرآن میں ایک مرتبہ رمضان کا لفظ آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185. ٹھیک ہے، تو ماہ رمضان اس کا انٹروڈکشن کیا، تعارف کیا، جس میں روزہ فرض کیا گیا نہیں. اس مقام پر کا رمضان جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، لہذا شرافت جو رمضان ہے، کرامت رمضان ہے، وہ نزول قرآن کی وجہ سے. روزہ تو اس میں ایک اور اضافی عبادت ہے. الأجل مولا مولا